السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میرا محرم الحرام کے بارے میں سوال یہ ہے کہ محرم الحرام اور یوم عاشورہ کی فضیلت اور تاریخ کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض۔ یہ سورہ توبہ کی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی تاریخ خود بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہم نے مہینوں کا گنتی رکھی ہے اور مہینوں کا جو شمار ہیں یہ 12 مہینے ہیں، اور ان کا جو شمار ہیں یا جو گنتی ہیں یہ اس وقت سے ہیں جس وقت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آسمان و زمین بنایا ہے، اور پھر ان 12 مہینوں میں سے 4 جو ہیں وہ اشہر الحرم ہیں، حرمت والے مہینے ہیں، عزت والے مہینے ہیں۔ تو یہ جو زمانے کا وجود آیا ہے، یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمانے کی ابتدا بتائی ہے، اور زمانہ کہتے ہیں کہ سیکنڈوں کا گزر جانا، منٹوں کا گزر جانا، دنوں کا گزر جانا، سالوں کا گزر جانا، اور یہ جو ایک معمولات ہیں، ایک ترتیب ہیں جو کہ سیکنڈ، منٹ، دن، مہینے، سال کی ایک جو ترتیب ہے، اس ترتیب کا جو ابتدا ہے وہ آسمان اور زمین جب سے بنی ہے، جب بنائی گئی ہے، اور سورج اور چاند ستارے جب اللہ نے بنایا ہے تو اس وقت سے جو ہیں اس کی بنیاد رکھی گئی ہے، زمانے کی بنیاد۔ تو یہ 2 تاریخیں ہیں، ایک کا تعلق سورج سے ہیں اور ایک کا تعلق چاند سے ہے، اور جس تاریخ کا تعلق سورج سے اس کو شمسی تاریخ کہتے ہیں، اور جس تاریخ کا تعلق چاند سے اس کو قمری تاریخ کہتے ہیں۔ تو اللہ کے ہاں جو تاریخ مقبول ہیں وہ قمری تاریخ ہیں، شروع دن سے آج تک۔ اور اس کے علاوہ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان چیزوں کے بنانے سے پہلے حال ہی تھا، ماضی اور استقبال نہیں تھا، حال تھا ہر وقت۔ لیکن جب آسمان اور زمین اور سیارے، ستارے اور سورج، چاند، ستارے بنائے گئے، اس وقت سے یہ تاریخ شروع ہوئی ہے۔ تو اس میں جو ہیں یہ جو 12 مہینے ہیں جن کی اللہ نے ترتیب دی ہے، جن کی گنتی کی ہے، ان میں سے 4 اشہر الحرم، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور محرم کا جو معنی ہے معظم، محترم اور معزز، جس کی تعظیم کی گئی ہو اور جس کی احترام ہو اور جس کو عزت دی گئی ہو، تو یہ محرم کا یہی معنی ہے۔ پھر اشہر الحرم جو ہیں وہ 4 ہیں، ذی القعدہ ہے، ذی الحجہ ہے اور محرم ہے۔ یہ 3 جو ہے نا ایک دوسروں کے ساتھ ہیں، اور آگے جا کر جو ہیں ایک رجب کا مہینہ ہے جو ان سے الگ ہیں۔ اور یہ مہینے جو ہیں اسلام سے پہلے بھی قابل احترام تھے، بلکہ اہل کتاب بھی ان کی تعظیم کرتے تھے، ان کی عزت رکھتے تھے، اور یہاں تک کہ مشرکین مکہ بھی ان مہینوں کا عزت کرتے تھے، احترام کرتے تھے، کہ ان میں یہ مہینے جب آتے ہیں تو وہ اپنی لڑائیاں، دشمنیاں بند کرتے تھے اور لڑتے نہیں تھے، اور راستوں میں پرامن حالات واقع ہو جاتے تھے۔ راستوں میں جو ڈاکے ہوتے تھے، چوریاں ہوتی تھی، وہ بھی نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان مہینوں کے احترام کی وجہ سے نہ وہ چوری کرتے تھے، نہ وہ ڈاکے مارتے تھے، نہ وہ قتل کرتے تھے، ساری لڑائیاں روک دیتے تھے۔ ہر قسم کے لوگ کے عزت والے مہینے آئے ہیں۔ لیکن پھر ان 4 مہینوں میں بھی یہ جو ذی القعدہ ہے اور ذی الحجہ ہے اور رجب ہے اور محرم ہے، ان 4 مہینوں میں، اور یہ رمضان کے علاوہ میں، رمضان کی جو فضیلت ہے وہ بعد میں آئی ہے، یہ پہلے نہیں تھی۔ اسلام سے پہلے اس کی احترام نہیں تھا، عزت نہیں تھی۔ اور یہ جو ہے کیا نام ہے کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد رمضان کے روزے فرض کر کے
اور اس امت کے لیے رمضان کا اعزاز دیا گیا ہے۔ تو یہ جو 4 مہینے ہیں ان میں سے بھی جو محترم مہینہ ہے، عزت والا مہینہ، یہ جو ہے محرم الحرام ہے، اور اس کو شہر اللہ بھی کہتے ہیں، اللہ کا مہینہ بھی کہتے ہیں اس کو۔ اور اس مہینے میں بڑے بڑے امور نے جنم دیے ہیں۔ اسلام میں غزوہ خیبر اس مہینے میں ہوا ہے، اور بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بڑے بڑے جو امور نے جنم دیے ہیں وہ بھی اس مہینے میں ہوئے ہیں۔ اور حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی روح بھی اس محرم کے 10 محرم کو پھونکی گئی ہے، اور اس کے بعد ان کو جنت سے زمین پر بھی 10 محرم کو لایا گیا ہے۔ تو یہاں پر جنت سے زمین پر آنے کا کوئی فضیلت سمجھ نہیں آ رہی ایک طرف، لیکن دوسری طرف یہ فضیلت ہے۔ وہ اگر جنت میں ہوتے تو ان کی کوئی اولاد نہ ہوتی، کوئی اولاد جنت میں نہیں جا سکتی، لیکن یہ ہے کہ اس کا جنت سے خروج گویا کہ جنت کا دخول کا سبب ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی جو کشتی ہے، وہ کشتی بھی جو ہیں یہ اسی مہینے میں 10 محرم الحرام کو جودی پہاڑ پر اتری ہے۔ اور اس کے بعد حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کو مچھلی کی پیٹ سے بھی نجات اسی مہینے کو ملی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام آگ سے بھی اسی مہینے میں باہر نکلے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات بھی تخت شاہی کے اوپر اسی محرم کے مہینے میں 10 محرم کو ہوئی ہے۔ اور اس کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی اسی مہینے محرم کے مہینے میں پیدا ہوئے ہیں، اور جب ان کو آسمانوں میں اٹھایا گیا ہے تو اس وقت بھی جو ہے نا یہ جو ہے نا وہ بھی اسی محرم میں اس کو اٹھایا گیا ہے۔ اور پھر کربلا کے میدان میں حضرت امام الحسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی خاندان کے ساتھ 70 افراد کے ساتھ اسی 10 محرم کو شہید کیا گیا ہے۔ تو یہ جو مہینہ محرم الحرام ہے اس کی فضیلت بہت پہلے سے ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت بھی ہے کہ فرمایا کہ رمضان المبارک کے روزوں کے بعد جن روزوں کو فضیلت ہے وہ اس مہینے کے روزوں کو فضیلت ہے۔ اور 3 قسم کے جو عشرے ہیں وہ بہت معزز قسم کے اور محترم قسم کے عشرے ہیں۔ ایک رمضان کا جو آخری عشرہ ہے، عشرہ ہے اس کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ ذی الحجہ کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کو بھی بہت بڑی فضیلت ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ 10 محرم الحرام کے جو شروع کے 10 دن ہیں ان کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے، ان کی عظمت ہیں، ان کو اعزاز حاصل ہے۔ ان دنوں کی جو عبادت ہیں اس کا دگنا ثواب ہے، اور جس چیز کا زیادہ احترام ہو تو وہاں پر عبادت کا جب دگنا ثواب ہو تو ان مہینوں میں اس مقام پر اس وقت پر اس زمانے میں جو گناہ ہوتا ہے اس کا بھی ڈبل گناہ ہوگا، ڈبل عذاب ہوگا۔ تو اس کے علاوہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ تشریف لائے تو یہودی جو ہے نا 10 یوم عاشورہ کے روزہ رکھتے تھے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ یہ تم اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اس دن ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون سے نجات پائی ہے، اللہ نے ان کو سمندر میں پار کر دیے ہیں، تو اس وجہ سے ہم خوشی میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہودیوں سے کہا کہ ہم تو تم سے موسیٰ کو زیادہ قریب ہے اور ہم بھی رکھیں گے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ایسا کرو 9 کا بھی روزہ رکھو، 10 کا بھی رکھو، تاکہ جو ہے نا ان کے ساتھ مشابہت نہ آئے یہودیوں کے ساتھ۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کیا وہ اسی میں سے ہے۔ تو اس مشابہت سے بچنے کے لیے فرمایا کہ تم 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو۔ پھر صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین اس کو واجب اور فرض سمجھ کر اور جو ہے نا بہت مواظبت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ اس کے روزے رکھتے تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا کہ اب آپ کی مرضی ہے، جو اگر اس کو نفل سمجھ کر اگر روزہ رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو بڑا اجر عظیم ملے گا، اور اگر نہیں رکھتے ہیں تو کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔
तो ये जो है ना मुहर्रमुल हराम के हवाले से दुनिया एक तसव्वुर में मुब्तला है और एक ख़याल में मुब्तला है। सब यही समझते हैं, पूरी दुनिया की जितने भी अवाम हैं, कि बस ये करबला में हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद हो गए हैं इस महीने में, तो हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से जो है ना इसको फजीलत मिली है। और ये बस मातमों का जो है ना महीना है, और बस ये है कि अहल बैत का महीना है। तो अहल बैत के इज़्ज़त एहतराम और उनका शहादत का मकाम और उनका एज़ाज़ और उनका एहतराम अपनी जगह, लेकिन ये है कि ज़ाहिर बात है ये बड़ा अजीम महीना था, अजीम औकात थे। तो इन्हीं औकात में उन अजीम हस्तियों को अल्लाह ने दुनिया से तो वैसे भी जाना है, और तो अल्लाह ने उनको ये शहादत का जो दौलत था, एज़ाज़ था, उनको नसीब फरमाया है। बिस्तरों की मौत से या जो ना कई और ज़िल्लत के मौत से बचाकर अल्लाह ने शहादत की मौत दी है उनके लिए। बहरहाल जिन लोगों ने उन पर जुल्म किया है वो काबिल मुज़म्मद हैं और उनको पर लानत है। उन्होंने ओहदों के लिए नबी अलैहिस्सलाम की औलाद की और उम्मत के आँखों की ठंडक और दिलों की ठंडक का ख्याल नहीं रखा। बहरहाल ये है कि लेकिन हज़रत हुसैन की शहादत की वजह से इसको एहतराम नहीं मिला है, बल्कि ये है कि जब से अल्लाह ने आसमान और ज़मीन बनाया है और महीनों की तरतीब दी है, उस वक़्त से इस महीने को एज़ाज़ हासिल है। तो ये इस मुबारक महीने की फ़ज़ाइल थे और इसकी तारीख़ थी।